السلام علیکم ڈیئر سبسکرائبرز ویورز اینڈ فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں کم و بیش 6 مہینے سے اوپر کا عرصہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا اپنے چینل پر، ذاتی مصروفیت کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی خوشی اس بات کی ہے کہ چینل کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ مسلسل انکریز کرتے رہے ہیں۔ چینل پر جو ویڈیوز موجود ہیں انہیں سرچ کر کے، تو بہرحال اب بڑے عرصے کے بعد میں نے ایک ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہے، جو ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ایسے دوستوں کے لیے یہ ٹاپک بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا جو بی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا انہوں نے فریش بی ایڈ کر رکھی ہے اور انہیں اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے لیے بی ایڈ کی جو ڈگری ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایسے دوستوں کو یہ ویڈیو بہت فائدہ دے گی جو بی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان سے ان کے ریلیٹیوز، ان کے فرینڈز پوچھتے ہیں کہ بی ایڈ کہاں سے کی جائے، بی ایڈ کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ان دوستوں کو بہترین انداز سے گائیڈ کر سکیں گے جو ان سے بی ایڈ کے بارے میں انفارمیشنز لیتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں قسم کے کینڈیڈیٹس جو فریش بی ایڈ کر چکے ہیں یا پھر بی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے میری ویڈیو جو ہے انتہائی اہم ہوگی، اور ان کو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ میں بہت بڑا رول ادا کرے گی۔ تو اس کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پوائنٹس ہیں، فرسٹ پوائنٹ اس کا ہے بی ایڈ کس یونیورسٹی سے کی جائے۔ بی ایڈ کرنے کے لیے یونیورسٹی کا انتخاب بہت امپورٹنس کا حامل ہے۔ بی ایڈ کرنے کے وہ فائدے جن سے آپ ابھی تک واقف ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی میرے کینڈیڈیٹس ہوں گے، دوست ہوں گے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بی ایڈ تو کافی عرصے سے کر رکھی ہوگی، لیکن انہیں بھی شاید اس کے بارے میں اندازہ نہ ہو کہ ان کے پاس جو ڈگری ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ بی ایڈ میں زیادہ مارکس لینے کی کوئی اہمیت بھی ہے، یا جسٹ بی ایڈ پاس کر لینا ہی بہت ہو جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں نے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بی ایڈ کس یونیورسٹی سے کیا جائے تاکہ ڈگری جو ہے وہ جلد سے جلد ملے اور لرننگ جو ہے وہ میکسیمم ہو۔ تو پہلے میں آغاز کرتا ہوں باقاعدہ سے اس ویڈیو کا، اور دوسرا پوائنٹ جو ہے اسے میں ڈسکس کروں گا، بی ایڈ کرنے کے کون سے ایسے فائدے ہیں جن سے ابھی تک آپ ناواقف ہیں۔ تو دوستو، بی ایڈ کرنے کے بعد آپ ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس کی سیٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سیٹس جو کہ بی پی ایس 17 کی آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر کی سیٹس ہوں، ہیڈ مسٹریس کی سیٹس ہوں، یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سیٹس ہوں جو کہ پی پی ایس سی کے تھرو اناؤنس ہوتی ہیں، وہ تمام سیٹس بی پی ایس 17 اسکیل کی ہوتی ہیں اور پی پی ایس سی کے تھرو اناؤنس ہوتی ہیں، اور ان کے لیے بی ایڈ کے بغیر آپ ان سیٹس پر اپلائی نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ اپلائی کرنے کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں سے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بی ایڈ کرنے کے بعد سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ پہنچے گا کہ آپ اسکیل 17 کی جو سیٹس ہیں، ہیڈ ماسٹر کی، ہیڈ مسٹریس کی، اور اس کے علاوہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کہیں پر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سیٹس آتی ہیں، یا ہیڈ ماسٹر کی سیٹس آتی ہیں، وائس پرنسپل کی، پرنسپل کی سیٹس آتی ہیں، جیسے ورکر ویلفیئر کے سکولز ہیں، اس کے علاوہ مائن اینڈ منرلز کے سکولز ہیں، ان میں جب سیٹس اناؤنس ہوتی ہیں تو بی ایڈ وہاں پر مسٹ ہوتا ہے، ایڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ بی ایڈ کرنے والے لوگ ہی وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے بی ایڈ کرنے کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بی ایڈ ایسی یونیورسٹی سے کرنی چاہیے جہاں پر آپ کو ڈگری ٹائم پر ملے، یعنی کہ ایم اے ایم ایس سی کے بعد اگر جو بی ایڈ ہے وہ 1.5 سال کی ہے، 1.5 ایئرس کی ہے، تو 1.5 ایئرس کے اندر ہی رزلٹ آ جانا چاہیے بی ایڈ کا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسی یونیورسٹی سے بی ایڈ کی جائے جہاں کنسیپٹس کلیئر ہوں، آپ کو میکسیمم آپ کی لرننگ ہو، کیونکہ یہ بی ایڈ کی ڈگری آپ کے لیے جسٹ کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیس پر سیٹس اناؤنس ہونی ہیں۔ جو سیٹس میں نے آپ کو مینشن کی ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہیڈ ماسٹرز کی، ہیڈ مسٹریس کی، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو سیٹس آتی ہیں ان کے لیے بی ایڈ ضروری ہوتا ہے۔ تو ان کا جو ٹیسٹ پی پی ایس سی کنڈکٹ کرتی ہے وہ میکسیمم پورشن جو اس کا ہوتا ہے وہ بی ایڈ کے کورس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بی ایڈ کے بارے میں الف بے بھی نہیں پتہ تو آپ ٹیسٹ کیسے کوالیفائی کریں گے؟ لہٰذا بی ایڈ کرنے کے دوران آپ نے جب بی ایڈ کرنی ہے تو اس کو سیریس لینا ہے،
کیونکہ آپ کا یہ 1.5 سال آپ کے کیریئر میں بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے دوست دیکھے ہیں جنہوں نے بی ایڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے یا مختلف یونیورسٹی سے کر رکھی ہے، لیکن جب بھی سیٹس اناؤنس ہوتی ہیں ہیڈ ماسٹرز کی، سبجیکٹ اسپیشلسٹس کی، تو وہ ٹیسٹ کو کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بی ایڈ کو صحیح طرح سے کیا نہیں ہے، لرننگ ہوئی نہیں ہے، کنسیپٹس کلیئر ہیں نہیں، لہٰذا انہیں چیزوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، ٹاپکس کا کچھ پتہ نہیں ہے، جس کی بیس پر وہ بہت عرصہ اپلائی کرتے رہتے ہیں اور بالآخر اپنے سارے چانسز گوا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو 1.5 سال ہوتا ہے جس دوران آپ نے بی ایڈ کرنی ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جو دوست بی ایڈ کر چکے ہیں، جس بھی یونیورسٹی سے کر چکے ہیں، وہ ٹائم تو گزر گیا ہے کہ وہ کہاں سے کریں۔ بہرحال اب بی ایڈ کو تھرو آؤٹ پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ بی ایڈ کی جو سلیبس ہے اسے پڑھیں، مختلف یوٹیوب چینل سے ویڈیوز ٹاپکس جو ہیں وہ سرچ کریں، اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں، آپس میں گروپس بنائیں، 2 3 4 دوستوں کے ٹاپک وائز ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں، کیونکہ جتنی جلدی آپ کا بی ایڈ کا سلیبس کور ہوگا، آتا ہوگا، اتنی جلدی آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کوالیفائی ہوگا۔ دوسرے نمبر بی ایڈ میں مارکس پرسنٹیج کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ دوستوں کے مائنڈ میں یہ بات ہو، بی ایڈ کو جسٹ 50% مارکس کے ساتھ یا 60% مارکس کے ساتھ پاس کر لینا ہی بہت ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس عرصہ 4 سال میں تو کوئی سیٹس اناؤنس نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے جو ایجوکیٹرز کی سیٹس اناؤنس کی جاتی تھیں، اس میں جب میرٹ کیلکولیشن ہوتی تھی تو جتنے زیادہ بی ایڈ میں مارکس ہوتے تھے اتنے میرٹ میں مارکس زیادہ بنتے تھے۔ 5 مارکس ٹوٹل بی ایڈ کے تھے، تو جس کے 80% مارکس ہوتے تھے اسے 4 نمبر مل جاتے تھے، جس کے 90% مارکس ہوتے تھے انہیں 4.5 مارکس اس میں سے مل جاتے تھے۔ اور یہ پوائنٹس میں میرٹ سے لوگ رہے ہیں، پوائنٹس میں 63.25 کسی کا میرٹ بنا ہے تو وہ سلیکٹ ہو گیا، 63.22 جس کا میرٹ بنا ہے، مطلب صرف 0.1 کا ڈفرنس آیا ہے اور میرٹ نہیں بن سکا۔ تو بی ایڈ میں اگر 4-5 نمبر زیادہ ہوتے تو یہ جو پوائنٹس کا ڈفرنس ہے یہ کلیئر ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میکسیمم مارکس حاصل کرنا آپ کے لیے، آپ کے کیریئر کے لیے اور اچھی سیٹ حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بے شک یہ پروفیشنل ڈگری ہے، لیکن اس کی مارکس کی اہمیت کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوتی۔ میکسیمم مارکس حاصل کرنے چاہیے اس میں۔ اب جو لاسٹ پوائنٹ ہے میرا کہ بی ایڈ کون سی یونیورسٹی سے کرنا چاہیے؟ جو جلد از جلد کرواتی ہے اور دوسرے نمبر پر لرننگ بھی میکسیمم ہو۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ بی ایڈ کتنی یونیورسٹیز کروا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، ادھر سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، اس کے علاوہ ایجوکیشن یونیورسٹی، اس کے علاوہ سرگودا یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی، یہ جو مشہور یونیورسٹیز ہیں جو بی ایڈ کروا رہی ہیں، ان کے بارے میں پنجاب یونیورسٹی ہے، میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن میں نے مختلف دوستوں سے رائے لی ہے، انفارمیشن لی ہے جنہوں نے مختلف یونیورسٹیز سے بی ایڈ کیا ہے، پھر میں نے کوشچننگ بھی کی ہے ان سے کہ انہیں کس حد تک بی ایڈ کا سلیبس آتا ہے، انہوں نے کیا اس ٹائم میں گین کیا ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بی ایڈ کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ یونیورسٹی ہے وہ ہے نمل یونیورسٹی۔ نمل یونیورسٹی کے کچھ دوستوں سے میں نے انٹرویوز کیے، ان سے رائے لی کہ آپ نے جو بی ایڈ کی ہے، آپ کا ڈیوریشن کتنے عرصے میں آپ کو ڈگری ملی، کیا آپ کی کچھ لرننگ بھی ہوئی ہے، وہاں آپ کو کیا بینیفٹ ملا بی ایڈ کرنے سے وہاں سے، کیونکہ وہاں پر جو فیس اسٹرکچر ہے وہ باقی یونیورسٹیز کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو ڈگری جو ہے وہ پورے 1.5 ایئرس میں مل جاتی ہے۔ اگر 18 مہینوں کا ڈیوریشن ہے تو بعض اوقات تو یہ ڈگری 17 مہینوں میں، 16 مہینوں میں بھی مل جائے، رزلٹ مل جاتا ہے، رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے۔ باقی رزلٹ کارڈ آتے ہوئے، ڈگری آتے ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو رزلٹ، فائنل رزلٹ بہرحال 17 ماہ کے اندر، 16 ماہ کے اندر، 16.5 ماہ کے اندر اناؤنس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر لرننگ کا جو سسٹم ہے وہ بڑا بہترین سسٹم ہے، لرننگ بہترین ہوتی ہے، کنسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بی ایڈ کے میں اگر آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں تو آپ جو ہیڈ ماسٹر کی سیٹس آتی ہیں، جو بہت تعداد میں سیٹس آتی ہیں، 2015 میں اور 2016 میں جو ہیڈ ماسٹرز کی سیٹس آئیں، میل کے لیے 200 ایک دفعہ آئیں، فیمیل کے لیے 300 آئیں۔ نیکسٹ ٹائم 2016 میں جب یہ سیٹس آئیں، 2015 کے بعد 2016 میں
تو 125 میل کی سیٹس آئیں اور 200 سے زیادہ فیمیل کی سیٹس اناؤنس ہوئیں. تو یہ بہت زیادہ سیٹس ہوتی ہیں. لیکچرر کا کوئی بھی سبجیکٹ ایسا نہیں، اور بہت کم سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں 200 سے زیادہ 300 سے زیادہ جو سیٹس ہیں وہ اناؤنس ہوں. تو ہیڈ ماسٹر کی سیٹس ایسی سیٹس ہوتی ہیں جو کہ 200 300 کی تعداد میں بھی اناؤنس ہوتی رہتی ہیں. اور کون لوگ یہ ٹیسٹ کوالیفائی کر سکتے ہیں جن کے بی ایڈ پر گرپ ہوتی ہے، کیونکہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بی ایڈ کے سلیبس میں سے ہوتے ہیں، ٹوٹل بی ایڈ کے سلیبس میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی بی ایڈ پر گرپ ہے، کنسیپٹس کلیئر ہیں، آپ نے اپنا ٹائم اس میں ویسٹ نہیں کیا، صرف ڈگری کے چکر میں پڑے رہے، اگر آپ کے ایک کاغذ کا ٹکڑا مل جائے چاہے ہماری لرننگ ہو نہ ہو تو 10 سال لگا لیں تب بھی آپ کا جو ہیڈ ماسٹرز کا ٹیسٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ جو ویڈیو ہے اگر آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ بی ایڈ سے ریلیٹڈ جتنے کنفیوژنز، جتنے شکوک و شبہات، جتنے اس کے بینیفٹس بی ایڈ کے ہیں جو کہ عام کامن پرسن جو کہ بی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اسے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی اس ویڈیو میں ان تمام معلومات کو اکٹھا کروں اور آپ تک وہ پہنچاؤں. اور دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی نیو ٹاپک کے ساتھ. اسی چینل پر لیکچرر ایجوکیشن اس کے علاوہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹرز کی تیاری بھی کروائی جاتی ہے. بہت سارے ویڈیوز اس چینل پر موجود بھی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.